وہ دور اور آج کا دور۔ آج سے 20 سال پہلے جب گاؤں میں فوتکی ہوتی تھی تو ہمارے ماں باپ دادی دادا گھر کے چولہے نہیں جلاتے تھے، ٹی وی ٹیپ ریکارڈر کو اٹھا کر صندوق میں ڈال دیتے تھے۔ پورے گاؤں میں سناٹا سا چھا جاتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مرنے والے کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا گاؤں بھی مر گیا ہے، اور ہر آنکھ اشک بار ہوتی تھی۔ قبر کشائی کے لیے پورے گاؤں کے نوجوان اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اگر میت کو رات رکھنا ہوتا تو ہر رنگ و نسل برادری سوگوار خاندان کے ساتھ رات گزارتے۔ شادی بیاہ کی ڈیٹ جو مقرر ہوتی تھی اسے 1 مہینہ آگے کر دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور کی اگر فوتکی کا اعلان ہوتا ہے تو آج کل اکثر لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون تک نہیں پڑھتے۔ چولہا نہ جلانے کی تو دور کی بات، گھر میں میت پڑی ہوتی ہے اور ساتھ والے گھر میں ٹی وی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ رات کو سوگوار خاندان کو یہ کہہ کر چلتے بنتے ہیں کہ گھر پر بچے اکیلے ہیں، زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیسے دے کر قبر کشائی کروائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز، میت گھر پڑی ہوتی ہے اور شادی والا گھر سوگوار خاندان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دفنانے کے بعد ڈھول بینڈ باجے بجائیں، کیونکہ ہم نے بچے کی شادی کون سا بار بار کرنی ہے۔ اور اتنی ڈھیٹ پن اور سادگی سے کہتے ہیں کہ بندہ چاہ کر بھی کوئی منع کرے گا۔ پورے گاؤں پر کیا سناٹا اب چھانا ہے۔ محلے داروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون مرا ہے، کس کو غلط بولیں، کس کی غلطی ہے۔ جب سے پیسہ آیا ہے رشتے بس بناوٹ کے رہ گئے ہیں۔ ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس، دور کے رشتے اور دوست پاس آ گئے اور پاس کے رشتے بہت دور چلے گئے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، غیبت، چوری، کالا جادو عام ہو گیا ہے۔ نماز سے دوری، اور ہم صرف نماز جمعہ ادا کر کے جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور پریشانی اس بات کی ہے کہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ دار ہوں، اور جو دوست یہ تحریر پڑھے گا وہ بھی اس معاشرے میں شامل ہیں۔ ہم بے حس ہو گئے ہیں اور خاموش بھی۔